دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، جو میرے لیے حکومت کے لیے تکلیف دے رہا ہے، وہ جو مہنگائی ہے۔ اب مہنگائی کئی وجوہات سے ہیں۔ ایک ہے کہ آپ کی امپورٹس، جب آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، تو جب ہمارا پریشر پڑا اور روپیہ نیچے آیا، اور روپیہ کیوں نیچے آیا؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا بڑا خسارہ کر کے چھوڑ کے چلے گئے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، یعنی ڈالرز ہمارے کم ہو گئے ملک میں، اس کی وجہ سے روپے گر گیا، ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی، ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ ایک تو وہ ہے۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو کسان چیزیں پروڈیوس کرتا ہے اور وہ جو بکتی ہیں آ کے شہروں میں ریٹیل میں، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس کو ہم کم کرنے کے لیے، تاکہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ ملے اور لوگوں کے لیے بھی سستی چیزیں، اس کے لیے ہم سٹوریج 800 نئی سٹوریج بنا رہے ہیں، کیونکہ کسان کے پاس اگر سٹوریج ہو جائے تو پھر اس کو جلدی جلدی اپنا سامان نہیں بیچنا پڑتا، اور اس کو اگر ہم کریڈٹ دے دیں، کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس کے پاس قرضہ بھی آ جائے، تاکہ وہ آرتی کے پاس نہ جائے اور پھر اس کی بھی چیز مہنگی بکے اور لوگوں کے لیے بھی سستی ہو، تو اس کے اوپر ہم پورا کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس کے باوجود آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس ٹیبل ہے، دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں آج، اس کی پوری لسٹ میرے پاس ہے۔ اس میں آپ یقین کریں کہ آج جو سب سے سستا ملک دنیا میں، وہ کون سا ملک ہے؟ وہ آپ کا پاکستان ہے۔ اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستا ہے رہنے کے لیے۔ ہمارے سے اوپر ہے افغانستان، پھر ہندوستان، پھر سیریا، پھر ٹونیزیا، ازبکستان، وینزویلا، یعنی ہم ان سارے ملکوں میں سے، یہ پوری میری لسٹ ہے، ان میں سے آج بھی پاکستان سب سے سستا ہے۔ بدقسمتی سے لوگ ہمیں قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ قیمت کیوں بڑھانی پڑتی ہے؟ کیونکہ باہر تیل بڑی تیزی سے مہنگا ہو گیا، پتہ نہیں کتنا 6 مہینے میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا تیل۔ تو دنیا میں 47% بڑھا ہے، پاکستان میں 11% بڑھا ہے صرف۔ آج سارے ملکوں میں سے جدھر جو تیل امپورٹ کرتے ہیں، سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں ہے۔ صرف جو 27 ملک جنہوں میں ہمارے سے زیادہ سستا ہے، وہ خود ان کے ملک میں تیل ہے، ان کو امپورٹ نہیں کرنا پڑتا۔ تو جو امپورٹ کرتے ہیں ملک جس طرح پاکستان ہے، ہم دنیا میں آج سب سے سستا پیٹرول اور ڈیزل ہمارے ملک میں۔ کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں قیمتیں نیچے لانے کے لیے، یعنی یہ ہمارا سارا وقت، ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے روکنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کو تو واقعی ہٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہیں ہیں تو جب چیزیں اوپر گئی ہیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے مشکل وقت ہے، اور ان کے لیے ہم نے ابھی سیلری ان کی انکریز کی ہے، بڑھائی ہے اس باری۔ لیکن جو باقی کسان ہیں دیہات میں، ادھر تو 1100 ارب روپیہ پہلی دفعہ مزید اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ پیسہ کسانوں کے پاس نہیں گیا، کیونکہ کبھی گندم کی یہ ریٹ نہیں ملی، کبھی گنے کا یہ ریٹ نہیں ملا، کبھی مکئی کا یہ ریٹ نہیں ملا۔ تو یہ جو ریٹ، جو اضافی پیسہ گیا ہے، ایک تو وہاں ان کی انکم بڑھی ہے۔ دوسرا، اس وقت انڈسٹری کے اندر جس طرح کا اس وقت پیسہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بن رہا ہے یا انڈسٹریز بنا رہی ہیں، مجھے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی اتنا زیادہ پیسہ نہیں بنایا۔ کنسٹرکشن کے اندر جس طرح کی اس وقت آج پیسہ بن رہا ہے، کنسٹرکشن کے اندر جو آج زمین کی قیمتیں چلے گئی ہیں، پلاٹس کی اور گھروں کی، یہ بھی کبھی کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا۔ تو میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ جو انڈسٹری والے ہیں، آپ اپنے جو مزدور ہیں ان کی آپ زیادہ تنخواہیں بڑھائیں، کیونکہ جب آپ کو اتنا فائدہ ہوا ہے تو ان کو بھی فائدہ کروائیں جو مزدوروں کو ہے۔ لیکن جو سیلریڈ لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی مشکلات ہیں، انشاءاللہ جس طرح ہمارا اب ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اس باری سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی ٹیکس اکٹھا کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہم FBR میں اب اور اصلاحات کر رہے ہیں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، تو ہماری آمدنی اور بڑھتی جائے گی۔ جیسی جیسی آمدنی بڑھے گی، انشاءاللہ ہم اپنی سیلریڈ کلاس کی بھی مدد کریں گے، اور ہم یہی پیسہ لگائیں گے اپنے انفراسٹرکچر کے لیے، اپنے کسانوں کے لیے، تاکہ ان کی پیداوار بڑھے۔ جب ہماری پیداوار بڑھے گی تو اس سے پھر ہماری جو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی نہیں ہوں گی۔